بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہماری نکاح آسان تحریک پورے ملک میں بلکہ دنیا بھر میں چھا گئی، اور مرد تو پہلے سے ہی تیار تھے دوسری شادیوں کے لیے، تیسری چوتھی کے لیے۔ عورتوں کی طرف سے کچھ مزاحمت جاری تھی، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کی نیک بندیاں، اللہ تعالیٰ کی رضا کو، اللہ کی رضا جیسی بڑی دولت کو چاہنے والی بندیاں پورے ملک میں، پوری دنیا میں پیدا ہو رہی ہیں، جو ماشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے، اگرچہ یہ حکم انہیں تھوڑا مشکل لگتا ہے لیکن اس کے باوجود اس پر بہت اچھا بول رہی ہیں۔ آپ ذرا سنیے، اس پر مزید تبصرہ کرتا ہوں۔ کوئی لڑکی اپنے ہونے والے شوہر سے یہ نہیں کہہ سکتی کہ جب تک میں آپ کے نکاح میں ہوں آپ دوسری تیسری یا چوتھی شادی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ دوسری تیسری یا چوتھی شادی کرنے کی اجازت اللہ نے قرآن میں دی ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 میں اللہ نے دی ہے، اور مسلمان لڑکی کی یہ شرط قرآن کی خلاف جا رہی ہے۔ کس حد تک کہ اللہ نے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 9 میں کہا، 7 سے 9 میں کہا کہ یہ لوگ یعنی چند مسلمان ایسے ہیں جو اللہ کی نازل کردہ کتاب یعنی کتاب کے احکامات میں سے چند چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں تو اللہ ان کے تمام نیکیوں کو برباد کر دیں گے۔ اور یہاں تک اللہ نے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نمبر 47 کی آیت نمبر 25 اور 26 آپ پڑھیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو اللہ نے نازل کیا اس کو ناپسند کرتے ہیں اور غیر مسلمانوں سے مل کر کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم کو بھی یہ اسلام کی چیز نہیں پسند۔ بہت بڑی دھمکی ہے قرآن کریم میں، جو اللہ پاک کے کسی بھی حکم کو ناپسند سمجھے، ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل فرمائے ان میں سے کسی صرف ناپسند، اللہ سارے عمل ضائع کر دے گا۔ بہت بڑی دھمکی ہے۔ تو یہ جو 2 3 4 شادیوں کی اجازت ہے، اللہ نے اجازت دی ہے، یہ حکومت پاکستان کی طرف سے نہیں ہے، یا کوئی ہماری مفتی طارق مسعود کا کوئی فلسفہ نہیں ہے، یہ اللہ پاک کی طرف سے یہ اجازت ملی ہوئی ہے۔ اگر کوئی مرد، کسی کا شوہر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اجازت کو استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اتباع سنت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے معاشرے کی بے راہروی کے خاتمے کے جذبے سے اگر کوئی مرد ہمت کر کے اس طرف چلنا چاہتا ہے تو جو عورت اس میں رکاوٹ بنے گی اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کی قسم یہ بہت بڑی بڑی دھمکی اللہ نے قرآن میں دی، اور جو عورتیں اس میں رکاوٹ بنتی ہیں ان کے لیے اللہ نے قرآن میں ایک اور دھمکی بھی دی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، وہ عورتیں جو ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتی ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ دردناک عذاب ہوگا۔ تو جو عورتیں مردوں کو دوسری تیسری چوتھی شادی سے روکتی ہیں، گویا کہ وہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتی ہیں۔ اللہ کی قسم پورے ملک سے، دنیا بھر سے لوگ فون کرتے ہیں، وہ دوسری شادی کے لیے شدید بے چین ہیں، ان کی ضرورت ہے۔ اللہ نے کسی بندے کی 3 4 روٹیوں کی بھوک بنائی ہے، اس کو میں 1 روٹی کھلا کے کہیں بس کر، بھائی کیوں بس کروں، کیسے بس کروں، 1 روٹی کھا کے میری تو بھوک اور بھڑک گئی ہے، وہ تو زخمی شیر بن گیا ہے۔ تو ایک شادی کرنے کے بعد بعضوں کی طلب میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، ان کو مزید فوراً دوسری تیسری چوتھی شادی کی ضرورت اللہ نے بنائی ہے۔ اللہ نے اس مرد کو بنایا، اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے اللہ سے بہتر کون جانتا ہے۔ اس میں جو بھی مرد ہو یا عورت ہو یا کوئی حکومت ہو، کوئی دنیا کی طاقت ہو، وہ رکاوٹ بنے گی، وہ گویا کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، اور انہی کے لیے اللہ نے قرآن کریم میں صاف دھمکی دی ہے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں جگہ دردناک عذاب ملے گا۔ تو اللہ کے دردناک عذاب سے بچنے کے لیے، اور دنیا میں یہ مہنگائی کا عذاب، یہ نعمتوں کی قلت کا عذاب، اللہ کی قسم یہ زلزلے ولزلے چھوٹے عذاب ہیں، اس سے کروڑوں گنا بڑا عذاب قبر میں، اور اربوں خربوں گنا بڑا عذاب قیامت میں، اور خرب گنا بڑا عذاب جہنم میں مل سکتا ہے اگر اس اللہ کی نافرمانی سے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے باز نہیں آئیں گے۔ تو اللہ کے سامنے اللہ کا مقابلہ ہے، اللہ کہہ رہے کرو 2 3 4 کرو، یہ کہہ رہے ہم نہیں کرنے دیں گے، اللہ کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو بس کریں بھائی، اللہ کے ساتھ ہمارا مقابلہ بنتا ہی نہیں، آپس میں ہمارا مقابلہ ہے، ہتھیار ڈال دیں اس میں کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کے ساتھ مقابلہ، جو اللہ کے ساتھ مقابلہ کرے گا اللہ کی قسم منہ کہے گا، ہم تو چھوٹے چھوٹے 4 5 6 فٹ کے اللہ کے سامنے، وہ لمبے 60 فٹ کے قوم عاد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اللہ قرآن میں خود کہہ رہے اس جیسی طاقتور قوم میں نے پیدا ہی نہیں کی، وہ خود بدبخت نعرہ لگاتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون، وہ بڑی طاقت کے باوجود اللہ کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکے، اللہ نے ان کو پٹخ کے مارا، فتر القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ سخرها علیہم 7 لیال، 7 راتیں و 8 ایام، 8 دن مسلسل پٹخ کے مارا اللہ نے ان کو، ہوا اتنی چلتی رہی، اور وہ تو بندہ 2 4 منٹ میں مر جاتا ہے، 2 4 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ پاک نے ان کو 7 راتیں 8 دن مسلسل پٹخ کے ہمیں دکھایا اور ہمیں سبق سکھایا، لیکن ہم پھر بھی سبق حاصل نہیں کر رہے، اللہ کا مقابلہ کرتے ہیں، اللہ کے حبیب کا مقابلہ کرتے ہیں، اللہ رسول کی چاہت کو صرف نہ خود اپناتے ہیں بلکہ اپنانے والوں کو منع کرتے ہیں۔ اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔